الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تا 129 کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، جو پہلے پارے کے اختتام تک جائے گا۔ گزشتہ نشست میں دو آیات 124 اور 125 کو سمجھایا گیا۔ آج کی نشست میں جو آیات ہم سمجھیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ دعاؤں میں انسان جو چیزیں مانگتا ہے نا رب سے ان کے دلی خیالات و جذبات اور کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آیت نمبر 126 کی طرف، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما دیجئے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ پھل ان کو عطا فرمانا جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے دعا کی تھی تو اس وقت یہ عرض کی تھی قال ومن ذریتی، کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیجئے گا۔ تو جواب ملا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرے عہد میں ظالمین داخل نہیں ہیں، یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اب جب پھلوں کی دعا کی تو محتاط انداز اختیار کیا کہ ان کو ثمرات پھل عطا فرمانا جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور یوم آخرت پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس انداز میں قبول فرما رہے ہیں کہ ثمرات پھل سب کو عطا کروں گا، خواہ مومن ہو خواہ کافر۔ تو دیکھیے آیت کی طرف، قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا۔ اس آیت کے اس حصے میں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون بھی سامنے آ گیا کہ دنیا کی نعمتیں مومن و کافر، با عمل و بے عمل دونوں کو ملتی رہتی ہیں۔ کسی کے پاس دنیاوی نعمتوں کا ہونا یا نہ ہونا اس کے ہدایت یافتہ ہونے یا نہ ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کے مال و اسباب اللہ اپنی حکمتوں کے تحت اس میں کمی بیشی فرماتے رہتے ہیں۔ اب اس دعا کے مضمون کو گزشتہ رکوعات کے مضمون سے جوڑ لیجئے کہ مشرکین مکہ جو تمہیں مکہ میں امن حاصل ہے اور دنیا کی نعمتیں اور پھل حاصل ہو رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ بادشاہوں کے حملوں سے بیت المقدس محفوظ نہیں رہا، اس پر مصائب آتے رہے، لیکن مکہ محفوظ رہا ہے۔ اگر کسی نے بیت اللہ کی خرابی کا ارادہ بھی کیا تو اس کو معجزاتی طور پر نیست و نابود کر دیا گیا۔ دیکھیے جب ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس کے بعد مکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ وہ سورت ایک الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کی بربادی کا تذکرہ اللہ نے اس سورت میں کر دیا، اور مکہ کے قریب طائف کی وادی کو سرسبز و شاداب بنا کر طرح طرح کے پھل عطا فرمائے۔ تو یہ پچھلی آیات سے اس کا ربط ہو گیا۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، سو میں ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں، کیونکہ دنیا بھی فانی ہے، انسان کی زندگی کا دورانیہ بھی بہت کم ہے، تو یہ فائدہ آخرت کے لحاظ سے
کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر میں مجبور کر دوں گا اس کا جہنم کی طرف، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً جہنم کی آگ کا عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں ان کو رہنا پڑے گا. وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہاں یہ بات بھی کلیئر کر دی، کافروں اور نافرمانوں کو جو دنیا میں چیزیں حاصل ہیں، نعمتیں حاصل ہیں، مرنے کے بعد ان کا تسلسل برقرار نہیں رہے گا. اخروی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے قوانین خداوندی کے تحت زندگی گزارنا ہوگی. اگلی آیت کو دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام سامان، پتھر، میٹیریل وغیرہ پکڑا کر ان کی معاونت کر رہے تھے. یہ تعمیر جس پتھر پر کھڑے ہو کر کی جا رہی تھی وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. اور یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا. اس پتھر کو جنت سے اتارا گیا تھا. دیکھیے بیت اللہ کی تعمیر کتنا عظیم عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی مسجد میں 4 گٹو سیمنٹ کے دے دے تو سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نیک نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اس بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور جہاں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. پھر تعمیر کے لیے صرف میٹیریل نہیں دے رہے بلکہ اپنے دستے مبارک سے بنفس نفیس خود تعمیر فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی دلی کیفیات دیکھیے. عرض کر رہے ہیں، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل کرنے والی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ رب کائنات کے سامنے بڑی نہیں ہے. اگر وہ قبول نہ کرے تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت رحیم و کریم ذات ہے نا، عملوں کی قدردانی فرماتے ہیں. اگلی آیت میں بڑی اہم دعا قابل غور ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. کہ بیت اللہ تو تعمیر کر دیا، اب اصل مقصد ہے اللہ کی فرما برداری کے جذبات پروان چڑھیں. ورنہ اگر مسجد تو تعمیر کر دی اور پریکٹیکل لائف بدستور نافرمانی پر چل رہی ہے تو اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا. علامہ اقبال نے موجودہ معاشرے کا نقشہ کچھ یوں کھینچا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی. دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرما برداری پر بنا دیجئے گا. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی فرما برداری کے معاملہ میں کسی ہستی کو کوئی استثناء ایکسپشن حاصل نہیں ہے، بلکہ جو شخصیت جتنی بڑی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ کی فرما بردار ہے. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں بتا دیجئے ہمارے مناسک حج. بیت اللہ تو تعمیر کر دیا تو ہمیں یہاں حج کے طریقے بھی سمجھا دیجئے. اس دعا پر بھی غور کیجئے کہ عبادت کا طریقہ رب سے حاصل کر رہے ہیں.
اور ہم نے کتنے ظلم کیے کہ عبادات کے تمام طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بھی دیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں شامل کرتے ہی رہتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توجہ رکھیے ہم پر، یعنی ہم پر شفقت اور مہربانی کی توجہ رکھیے گا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توجہ فرمانے والے اور مہربان ہیں، یعنی ہم آپ ہی کی زیر نگرانی اور مہربانی ان امور کو انجام دے سکیں گے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے اس میں سب سے اہم ترین دعا ہے۔ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دیکھیے دعا کو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اور یہ بھی ہماری دعا ہے کہ مبعوث کر دیجئے گا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہو، اور وہ رسول 4 بنیادی کام سر انجام دے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کے مضامین سمجھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے، وہ اندر سے پاکیزہ ہو جائیں، ان کے دل اللہ اور آخرت کی محبت سے سرشار ہوں، ایسے ان کا تزکیہ کر دے۔ ہمارے ہاں تزکیوں کے بڑے بڑے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر قرآن کی آیات اور قرآن کا سمجھانا کہیں نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ تزکیے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی ہٹ کے نکال لیا گیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ اب ہم ان دعاؤں پر غور کریں تو ہمیں زندگی کا ایک پورا تصور موجود ملے گا کہ دیکھیے ذرا ان کا خلاصہ کہ یا اللہ شہر امن والا ہو، زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات شہر والوں کے پاس دستیاب ہوں، اور پھر قوانین خداوندی کے تحت زندگیاں بسر ہو رہی ہوں، اور آنے والی نسلوں میں ایسے رہنما پیدا ہو رہے ہوں جو معاشرے کو اسی ٹریک پر چلاتے رہیں کہ لوگ اس ٹریک سے نیچے نہ اتریں، ہٹیں نہ۔ تو اے بنی اسرائیل اور مشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآنی قوانین کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔